معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارا ڈاکٹر عالیہ امام کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت ہم بات کریں گے جوش ملیح آبادی، جن پر ان کی بہت بڑی ایک کتاب ہے، تصور انقلاب اور جوش۔ ڈاکٹر صاحبہ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے، سمندر کی لہروں کو گننا، سورج کی کرنوں کو پانا اور محبوب کی اداؤں تک پہنچ جانا، واہ، یہ ہے جوش۔ کیا بات ہے۔ لہذا جوش صاحب کی حد تک یہ ہے کہ نسرین عجیب و غریب بات ہے، اردو ادب کی تاریخ میں سب سے پہلے انقلاب کا لفظ اگر کسی نے استعمال کیا ہے تو جوش صاحب، کیا بات تو ہے۔ وہ اقبال ہے۔ اقبال کا انقلاب دوسری طرح کا تھا۔ انقلاب کا لفظ اگر کسی نے استعمال کیا ہے تو وہ علامہ اقبال، وہ ہے اقبال۔ مگر یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انقلاب کا حقدار اگر کسی کو قرار دیا گیا ہے تو جوش ملیح آبادی ہے۔ وجہ جی، اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہ 3 پہلوؤں کی طرف ہلکا سا اشارہ کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جوش صاحب نے اپنی فکر کی بنیاد غالب سے متاثر ہو کر بنائی تھی۔ غالب نے اپنی ایک مشہور و معروف مثنوی ابر گوہر بار میں عقل کو رہنما بنایا ہے اور کہا ہے کہ سحرگاہ یونانیہ، عقل جو ہے وہ سحرگاہ یونانیہ ہے۔ جوش صاحب اس سے متاثر ہیں، انہوں نے عقل کو رہنما بنایا۔ یہ پہلی سطح ان کی۔ جب انہوں نے عقل کو اپنا رہنما بنایا تو یہاں ایک کمتر نگاہ والے فتویٰ گروہوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جنہوں نے جوش پر بہت سے تیر و ستم کے ترکش برسانا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا یہ غلط ہے، عقل وقت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وجدان ہے، سب کچھ وجدان ہوتا ہے۔ یہ بحث چلی۔ جوش صاحب پوری شخصیت کے اعتبار سے وہ میدانی درخت تھے، اور میدانی درخت جھکڑوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، وہ کھڑا ہی رہتا ہے، وہ اپنا لو دیتا رہتا ہے، دہکتی نہیں ہوئی آگ بناتا رہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اسی عقل کے لیے اس جرم میں کہ داعیے تطہیر عقل ہوں، اس جرم میں کہ داعیے تطہیر عقل ہوں، تشنیع کا نشانہ بنایا گیا ہوں میں۔ اس جرم میں کہ عشق کو کہتا ہوں ذوف عقل، اس جرم میں کہ عشق کو کہتا ہوں ذوف عقل، میں خانقاہ دریدہ و مسجد گزیدہ ہوں، میں خانقاہ دریدہ و مسجد گزیدہ ہوں۔ یہ پہلو ہے ایک جوش کا۔ دوسرا پہلو ان کی فکر کا یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر مادی نظریہ حیات کو بدل دینا چاہتے تھے۔ ایک ایسا نظام حیات جس میں ایک طرف قہقہے اگلتے ہوئے ایوان ہے اور 3 طرف ناتناشیدہ آرزوئیں ہیں، نہ دمیدہ حسرتیں ہیں، نہ رسیدہ امنگیں ہیں، اس نظام کو وہ بدل کر
اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، یہ سما اور آج تک شہنشاہوں کی تعریف تو ہم نے بھی کی ہے، آپ نے بھی کی، لیکن جوش کے یہاں یہ نہیں ملے گا. کیا کہہ رہے ہیں، وہ کسان کا شاہ نامہ لکھ رہے ہیں. کیا بات ہے. کسان کا شاہ نامہ لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا، یہ سما اور ایک صبیر انسان یعنی کاشتکار، یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار. تہذیب کا پروردگار جیسی ٹرمینالوجیز. سوچتا جاتا ہے کن آنکھوں سے دیکھا جائے گا، بے ردا بیوی کا سر، بچوں کا منہ اترا ہوا، گھر میں آب و نمک دان و غذا کچھ بھی نہیں، گھر میں ایک خاموش ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں. پھر سرمایہ داری کے خلاف وہ پوری ایک نظم ہے، بہت طویل ہے، وہ پڑھنا وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دوسری سطح ہے. تیسری سطح ان کی فکر کی یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں پوری کائنات کو وہ عقل اور فکر کی بنیاد پر سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں. چنانچہ ان کا مشہور شعر ہے، قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں، قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں، جو بشر کی فکر کو آگے بڑھا سکتا نہیں. کیا بات ہے. اور یہی وہ فکر تھی کہ وہ مذہب میں بھی انقلاب لا رہے تھے، مذہبی فکر میں بھی. ہر کیا امام حسین کے لیے جو کہا ہر یہ قوم پکارے گی، آپ کو معلوم ہے رسول کریم کے لیے لکھا ارتقاء کا نہیں کیا، جو انوکھی فکر تھا، جو انوکھی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا. کیا بات ہے. جو انوکھی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا. کیا بات ہے. اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا. اور کربلا کے لیے لکھ دیا، اس فکر میں بھی انقلاب پیدا کیا. کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. کیا بات ہے. سلطانوں سے ابدی جنگ نہ کرے، وہ کہتے ہیں یہ توہین رسالت ہے. ایگزیکٹلی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ریاست کے خلاف جنگ جو ہے، یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. اگر سلطان کی حمایت کرتے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ توہین رسالت ہو رہی ہے. بالکل. یہ تو آپ نے دیکھا نا، آپ نے امام حسین کو ادھر اس طرف لانے والے کہ انسان کہا کہ انسان کی بیداری کو شرط لگائی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی. اس کے بعد تیسری سطح جوش کی فکر کی یہ ہے کہ وہ سامراج دشمن ہے. جی، ایرسٹوکریسی کے خلاف، سامراج دشمنی پر ان کے تمام پوری اور خود کس گھرانے سے. اور اس کے سلسلے میں وہ لکھتے ہیں، لوٹتے پھرتے سوداگران ایسٹ انڈیا کمپنی کے سوداگروں سے خطاب. ہاں جی. لوٹتے پھرتے تھے جب تم کارواں در کارواں، لوٹتے پھرتے تھے جب تم کارواں در کارواں، سربرہنا پھر رہی تھی دولت ہندوستان، سربرہنا پھر رہی تھی دولت ہندوستان. تم نے قیصر باغ کو دیکھا تو ہوگا بارہا. راجہ صاحب محمود آباد یاد ہے. کیا تم بات نے ہے. قیصر باغ اختر جی. تم نے قیصر باغ کو دیکھا تو ہوگا بارہا، آج بھی آتی ہے جس سے ہائے اختر کی صدا، آج بھی آتی ہے جس سے ہائے اختر کی صدا. اور ایک اور اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جوش کی فکر جو ہے وہ صرف 20ویں صدی میں نہیں ہے، 20ویں صدی سے 21ویں صدی کا فاصلہ طے کر رہی ہے. بالکل. کیسے 21ویں صدی میں بھی وہ زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ انہوں نے یہ لکھا کہ بڑا خیال سرحدیں بناتا نہیں ہے، سرحدوں کو توڑ دیتا ہے.
اور ہر رنگ جلد بدن، ہر رنگ سوز گلو، ہر رنگ لخت جگر سے وہ اپنے رشتے کو جوڑ لیتا ہے. اس لیے تمام دنیا کے جتنے بھی محنت کش مزدور طبقہ ہے وہ ہماری دولت ہے. لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے، یہ سنیے ان کا جملہ، ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اسلحے کی تجارت کرتا ہے اور پھر وہ اسلحے کو کمزور ملکوں میں بھیج دیتا ہے اور کمزور ملکوں کے نوجوانوں کو وہ بارود کی منڈی بنا دیتا ہے. کیا بات ہے. بارود کی منڈی بنانے کے بعد یہ وہ طبقہ ہے جو ناحق خون بہا کے اپنی تجوریاں بھرتا ہے اور دنیا کا ہیجی بنی، دنیا پر ہیجی بنی قائم کر دیتا ہے. اس کا جملہ انہوں نے لکھا کہ دیو اجل کی انگنائی میں تک دھنا دھن لاشیں رقصا. کیا بات ہے. یہ آج ہے، فلسطین ہے، سیریا ہے، عراق ہے، ایران ہے، ایتھوپیا ہے، کہاں پر خون نہیں بہہ رہا ہے. اس کا وہ اس سامراجی نظام کے نتیجے، سامراجی نظام پر اس طرح اٹیک کر رہے ہیں. دیو اجل کی انگنائی میں تک دھنا دھن لاشیں رقصاں، اندھے پگلے خونی وحشی نعرہ زنا اور مست خرامہ، خوف میں ڈوبے سارے کوچے، خون میں ڈوبی ساری گلیاں. خوف میں ڈوبے سارے کوچے، خوف میں خون میں ڈوبی ساری گلیاں، تاک دھنا دھن لاشیں رقصاں، تاک دھنا دھن لاشیں رقصاں. یہ آج کے دور میں 20ویں صدی سے 21ویں صدی کا فاصلہ جوش صاحب نے طے کر لیا. اور لیکن پھر کہا کہ سب میرے بچے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بڑا خیال سرحدیں بناتا نہیں ہے جی، سرحدوں ہر کو رنگ کھول. جلد بدن سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتا ہے. لہٰذا ان کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے، ایک تارا بول ایک تارے جھنجھن جھنجھن، بول ایک تارے جھنجھن بہت جھنجھن، ردم ہے ان کی شاعری. ہمارا اور تمہارا رشتہ ایک ہے اور ہم سب کھڑے ہو کے اس نظام کو ہمیشہ کے لیے دفنا دیں. یہ ہے جوش. آپ بالکل جوش. تو دیکھیے، اچھا ایک آپ سے ایک اور سوال پوچھ رہی ہوں، آف دا ریکارڈ نہیں پوچھ رہی، آن دا ریکارڈ پوچھ رہی ہوں. اور کوئی لڑکی ہوتی تو کبھی نہ پوچھتی میں، جیسے میں ایک لڑکی نہیں ہوں تو، کیونکہ خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی عمر کی ہوں، وہ اپنی عمر بتاتے ہوئے کیوں. خواتین کسی بھی عمر کی ہوں، وہ اپنی عمر بتاتے ہوئے کبھی سچ نہیں بولتی. تو میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ کی عمر کیا ہے پہلے، پھر میں بتاؤں گی کہ میں. ہم بھی سچ نہ بولیں گے. ہاں کیا بات ہے. سوال ہی غلط ہے نا، تو جواب بھی غلط ہو. سوال ہی اچھا، میں کسی اور حوالے سے، اب میں آپ کو بتاؤں، میں کسی اور حوالے سے پوچھ رہی ہوں. یہ اس کے اوپر بہت خوبصورت برنارڈ شاہ کو بات. ہاں جی جی. وہ کہتا ہے کہ ایج وہ ایک تو بزرگ، ہاں جی، بزرگ اور بوڑھے میں فرق ہے. بزرگ کا لفظ کاٹتا ہے بالکل. وہ کہہ رہا ہے کہ بزرگ کوئی چیز نہیں ہوتی. بزرگ کا سینوں سال سے تعلق نہیں ہوتا. 70 سال کے لاکھوں گھومتے. میں مظہر عباس کی ابھی مظہر عباس کے انٹرویو میں کہہ چکی ہوں. جی وہ کیا کہہ رہا ہے، بزرگی، یہ حافظ شیرازی، جی جی، بزرگی باعقلس. کیا بات ہے. بالکل، بزرگی کا تعلق عقل سے ہے، فکر کی پختگی سے ہے. بالکل، سن سے اس کا کوئی تعلق نہیں. سینکڑوں مارے پھرتے 70 اور بالکل 80 سال کے لوگوں کو آپ بوڑھا تو کہہ سکتے ہیں، بزرگ نہیں کہہ سکتے. جی. دوسرا وہ اس لیے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اگر کوئی لفظ غلط انداز سے استعمال کریں گے تو وہ گناہ ہے. بالکل صحیح. یہ حافظ شیرازی جی 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 کہتا ہے اگر تم کوئی لفظ غلط طریقے سے استعمال کرو گے تو بزرگ کا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ ایک عقل مند انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے. بالکل، جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بوڑھے کو بھی بزرگی کے لیے عمر نہیں. جاہلوں کی ایک پوری کیا 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 کہیں، جہالت کے سمندر میں ہم بھی بہت دفعہ ڈبکیاں مارتے ہیں. اور پھر چونکہ کچھ الفاظ یہ جوش صاحب، تقلید کا ساغر، تقلید پر
تقلید کو آنکھوں پر لیا خوب کیا، ہوں، تقلید کو آنکھوں پر لیا خوب کیا، ہوں، تحقیق کا ساغر نہ پیا خوب خوب کیا، کیا، اقوال و اساطیر کے پٹے رکھ کر، واہ واہ واہ، اقوال و اساطیر کے پٹے رکھ کر تحقیق کا سرمون دیا خوب کیا۔ اچھا جوش صاحب کی ابھی جو سینس آف ہیومر ہے وہ بھی کمال کا، اور یادوں کی بارات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ شاعر جو ہے نا وہ ایک طرف رہ جاتا ہے اور ہم اس میں کھو جاتے ہیں کہ کیا ہیومر ہے بھائی، اور کس قدر یعنی کھرا، جس کو ہم کھرا ہیومر کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو برہنہ ہیومر بھی کہتے ہیں۔ جوش صاحب کی یادوں ایک کی بہت بارات لمبی کہانی ہے، وہ جی اس وقت نہیں ہو سکتی، جی بالکل۔ اچھا آپ نے سن لیا کہ جوش پر کس قدر ان کو جو ہے وہ دسترس حاصل ہے ان کے انقلاب پر، اور ان کی کتاب تصور انقلاب اور جوش میں اپنے چینل M5 کے وہ ناظرین جو صاحب ذوق ہیں اور ادب ان کا فیورٹ سبجیکٹ رہا ہے، تو ان سے میں گزارش کروں گی کہ ڈاکٹر صاحبہ کی یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، تصور انقلاب اور جوش۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے